اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ریگولر ایکسپرٹ مسٹر وسیم کی. چلو السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ بس دعائیں آپ کی سر. وسیم بھائی, پہلے تو میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ویورز کا الزام ہے آپ پہ کہ آپ بہت پرو مصباح, بہت مصباح کو سپورٹ کرتے, چاہے پاکستان ٹیم اچھا کرے یا برا کرے. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوچز کا کام نہیں ہے, لیکن ٹیم کو سنبھالنے کا کام ہی کوچ کا ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ نے بھی مجھے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی کرٹکس ہیں کہ میں مصباح کو سپورٹ کیوں کرتا ہوں اتنی. پہلی بات یہ ہے کہ مصباح کے دور میں پاکستان ٹیم چیمپئن ہوئی تھی, ٹیسٹ میں آپ نمبر 1 میں گئے ہیں. اس کی بات یہ ہے کہ اس بندے میں ایبلٹی ہے. ایبلٹی جس بندے میں ہوگی, جس کا برین کام کرے گا, کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ 70 سال میں پاکستان ٹیم کبھی نمبر 1 نہیں ہوئی, اس بندے نے کیسے کرا دی؟ ایک بات تو آپ ایگری کر رہے ہیں نا کہ اس کے پاس اتنا شعور, اتنی سینس کرکٹ کی ہے کہ وہ کرکٹ کو لے کے چلا. آپ اس کو کرٹیسائز نہیں ہوتا, یہ کرکٹ کے اندر یہ گیم ہے. آپ کو لاٹ جو ملتی ہے وہ لاٹ کس طرح کی آ گئی ہے. اب ایک بات وہ بھائی میرے ذہن میں رکھ لیں جنہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مصباح جو ہے وہ کوچ ہے. کوچ کا مطلب ہوتا ہے جسٹ ٹو کوچ دا ٹیم. سلیکٹرز کا کام ہوتا ہے ٹیم سلیکٹ کرنا. اب سلیکٹرز نے جو ٹیم بنا کے ان کو دے دی, سلیکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیسٹ لاٹ انہوں نے آپ کو سپلائی کی ہے. اب اس نے اس بیسٹ لاٹ میں سے ہی بندے نکالنے تھے نا, کہ جو یہ 20 بندے گئے ہیں یا 15 بندے ہیں یا 16 بندے ہیں, ان 16 نے ہی کھیلنا تھا. اب ان کا لیول کرکٹ کا کیا ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ مصباح کا کوئی آپ اس کو کرٹیسائز کریں جی مصباح کی وجہ سے ٹیم ہار گئی ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی ٹیم گئی, سلیکٹرز نے ٹیم بنائی. پہلا سوال میں یہ کرتا ہوں سلیکٹر سے کہ نہ بیٹنگ نہ بالنگ اور فیلڈنگ, سبحان اللہ. مطلب جس نیشنل ٹیم میں اگر 1 درجن کیچ گر جائیں تو وہ تو جیتنا بالکل ہی نہیں ہے. اب اسی میں ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے. آپ تو یہ میچ سیکنڈ ٹیسٹ ہار گئے تھے. 2 دن کسی بھی کرکٹ لیول پہ 2 دن وکٹ کے اوپر نکالنا ناممکن بات ہے سیکنڈ اننگ میں. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے ینگسٹرز کو چانس دیا, ینگسٹرز آئے, ان کو یہ کھلا دیا جی, فلانے کو کھلا دیا, ڈگنے کو کھلا دیا. اب کھلی کرکٹ تھی, ہم ہار گئے میں میچ, پریشر تو کسی پہ پلیئر پہ نہیں تھا نا. اب یہ پرفارمنس کیا ہے؟ اگر ہر بندہ یہ 5 بندے یا 7 بندے 50-50 ایک بیچ میں سے 100 کرتا تو 300 سکور کر لیتے. عزت سے میچ ہارتے. میچ تو یہ ہار گئے تھے لیکن ہارتے عزت کے ساتھ. یہ کوئی کرکٹ ہے؟ یہ تو کلب لیول کا گیم ہو رہی ہے کہ آپ مطلب کلب میں ہیں, آپ نے گیند کیے, آپ نے جو بالر سلیکٹ کیے. دیکھو یہ کرٹیسائز جو ہے یہ کنسٹرکٹیو میں کر رہا ہوں. آپ نیوزی لینڈ گئے ہیں, نیوزی لینڈ کی سوئل پہ آپ کے بیسٹ پیسر آپ نے پرووائڈ کیے ہیں, سلیکٹرز نے بیسٹ پیسر گئے. ہمارا گیند بیلی ہائٹ سے اوپر نہیں آ رہا, ان کا ایک بالر وہ گیند کر رہا ہے, ان کا گیند آپ کے ناک سے یا آپ کی باڈی ہائٹ سے نیچے نہیں آ رہا, چیسٹ ہائٹ پہ وہ گیند کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ویک ہیں. ہماری سوئل پہ ہم گیند کھیلتے ہیں ایبڈومن تک, کہ یہاں پہ ہم لوگ گیند جو ہے ہمیں آئے تو ہم 100 لگا لیں گے. ہمیں اونچا گیند کھیلنا ہی نہیں جاتا. ہماری براٹ اپ ہی وہ نہیں ہے کرکٹرز کی کہ یہ اس طرح کی سوئلز کے اوپر جہاں گیند رائز کرتا ہے وہاں پہ آپ نہیں کھیل سکتے. بات سوئنگ کی نہیں ہے کہ سوئنگ زیادہ ہو گیا یا سوئنگ کم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ان کو یہ ٹیکنیک کا پتہ ہے کہ ہم یہاں گیند ماریں گے, پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ یہاں پہ گیند نہیں کھیل سکتے. یہ سارا ڈبیکل ہوا ہے اور آپ فارغ ہو گئے. اور رہنا تھندا جڑا پنجابی چ میں کہہ دواں کہ باقی سبحان اللہ تہاڈی فیلڈنگ سی. ہن ایک پلیئر نو ولیمسن جے پلیئر نو اگر 3 چانس مل جان وہ تو شکر کر ڈکلیئر کرتا, وہ تو 600 کا پٹا لا دینا سی انہیں. ایسی ٹیم اگر وہ ڈرا کے لیے چلے جاتا, وہ کھیلتا کوئی ریکارڈ بنانے کے لیے جاتا تو وہ تو 600 کر دیتا, کیونکہ انہوں نے کیچ نہیں پکڑنا تھا تو اس نے سکور کر ہی جانا تھا. بالر آپ کے انہوں نے کوئی آؤٹ والا بال ہی نہیں کیا.
بالکل. اب اس پہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ کوچنگ سٹاف پہ آپ بڑا کہہ رہے ہیں کہ مصباح پہ کا کام ہے ان کو کوچ کرنا گائیڈ کرنا, لیکن لاٹ ہی ہمارے پاس ایسی کوالٹی آف پلیئرز ہی نہیں ہے. سلیکٹرز بھی دیکھیں مصباح کے ساتھ چیف سلیکٹر بھی ہے ساتھ, وہ سلیکٹ بھی نہیں, مصباح چیف سلیکشن سے ہٹ گئے ہیں, اب وہ سلیکٹر نہیں ہے. وسیم بھائی سلیکٹ مصباح نے ہی ٹیم کی تھی. نہیں, وہ اندرلی مطلب انسائڈرلی کیا وہ کرتے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں, لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ مصباح کا اب اتنا عمل دخل نہیں ہے ٹیم سلیکشن کے اوپر. تو بھائی سلیکٹر جو انہوں نے لائے ہیں جو لگائے ہیں انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے نا, اور کر کے اس کو لے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی مصباح نے سلیکٹ کی ہے, اگر مصباح نے سلیکٹ کی ہے تو مصباح کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا عوام کو کہ یہ ڈیبیکل کیوں ہوا ہے. آپ, میرا مطلب ہے کہ نیشنل سائڈ کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس طرح پرفارم, بری طرح ہارنا, یار یہ کوئی کرکٹ ہے؟ یہ تو بلو کلب لیول کرکٹ ہوئی ہے جو پاکستان کا جو حال ہوا ہے. تو اس طرح یہ جو نیشنل ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں بنتی ہیں. ایک چیز میں پھر ابھی آپ کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ عمران خان کوئی سلیکشن سلوکشن اس زمانے میں نہ وہ مانتا تھا نہ وہ یہ سمجھتا تھا. کہتا تھا میں کون سی سوئل پہ کھیلنے جا رہا ہوں. وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنا کے لے کے جاتا تھا اور لڑکوں سے پرفارمنس لیتا تھا. کبھی عمران خان کے دور میں یا وسیم اکرم وقار وغیرہ کے دور میں کبھی ٹیمیں اس طرح آ رہی ہیں, نیک ٹو نیک میچ جاتے تھے. یہ تو ون سائیڈڈ گیم ہوئی ہیں ساری کہ آپ جا رہے ہیں لوگوں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ اچھا لفظ ہے کہ آپ لوگوں کے ریکارڈ بنانے کے لیے اچھی ٹیم ہے ہماری. یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے. آپ نیشنل سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ کی پرفارمنس اتنی پیتھیٹک ہے, یار یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے. میں بھی ساری زندگی ہو گئی, آئی ایم ناؤ 61.5 years old. آئی نو, آئی پلیڈ کرکٹ سنس 64-65 when I was a child. آئی انڈرسٹینڈ کرکٹ. یہ نہیں کبھی ہوا کوئی, آپ دیکھ لیں, آپ اب اگر کرکٹر نہیں ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کبھی یہ جو کرکٹ ہوئی ہے یہ کوئی کیلیبر ہے کرکٹ کا؟ بالکل. وسیم بھائی اسی پہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی باقی کوچز کا بھی ساتھ رول ہو, جب ہماری فیلڈنگ کا حال تھا کہ ہم نے درجن کیچز چھوڑے ہیں, تو اس میں اب ہماری پلیئرز کا کیلیبر ہی اتنا ہے یا فیلڈ ہماری جو باقی سٹاف ہے ان کا کیا پھر رول ہے؟ بالنگ میں وقار ہے جیسے یہ آپ کا جو کویسچن ہے نا, جی جی یہ $1 million کویسچن ہے. اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 4 یا 5 ڈفرینٹ کوچز لے کے چلے گئے. اب سارے لوکل لیڈ ہیں, آپ اپنی زبان میں ایزی ٹو کمیونیکیٹ دا گائز دا کرکٹرس. اب بالر بھی بیٹسمین کو ٹیچ کر رہا ہے, بیٹسمین جو ہے وہ بالر کو ٹیچ کر رہا ہے, بالر بیٹسمین کو ٹیچ کر رہا ہے. یہ عجیب فکل مائنڈڈ پلیئر ہو جاتا ہے. آپ کے پاس 2 بندے ہونے چاہیے, 2 بندوں نے جی یہ بیٹنگ کوچ ہے یہ ان کا فیلڈنگ کوچ ہے, دیٹس اٹ. یہ بیٹنگ کوچ نے یہ بتانا ہے یا بالنگ کوچ ہے ایک تیسرا رکھ لیں, لیکن اپنی ڈومین میں رہیں. آپ دوسرے کو بالر ہے وہ بیٹسمین کو کیا ٹیچ کر سکتا ہے؟ اگر وہ بالر اس کا ویپن ہے کہ میں نے بالنگ ہی کرنی ہے, آپ نے تو آؤٹ کرنا ہے. اب بالر بیٹسمین کو بتا رہا ہے نہیں آپ ایسے کھیلیں, آپ ایسے جائیں, یہ آن نہیں ہے آپ کا, لات آگے نہیں آ رہی. دس از ربش. اور یہی سارا پرابلم پاکستان ٹیم میں ہے. آپ ڈومیسٹک میں دیکھ لیں اپنی, یہ این سی اے میں کوئی 40 کوچ ہوں گے. اب ایک میرٹ بنتا ہے ٹیم کا, اگر آپ اتنے ڈھیر سارے کوچ اکٹھے کر کے ایک مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہے, اب اس میں بتائیں ان کوچز سے آپ کو کیا اورینٹ ہوا؟ کوئی آپ کو ٹاپ کلاس بالر, بابر اعظم کو نکال لیں, ایک فرق پوری ٹیم میں آپ کا جو ورلڈ کلاس پلیئر ہے وہ بابر اعظم تھا, یہ بالر ہیں. ان کا کیا کیلیبر ہے؟ اتنے آپ بالرز لے کے گئے ہیں, آپ کسی کو بھی کھلا سکتے تھے. میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے یہ جو سلیکشن ہے نا یہ اس لیول کی نہیں تھی کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا, آپ نے ان ایکسپیرینس ٹیم کھلائی ہے. آپ کے پاس بالر تھے یہ جو لیفٹ آرم ہے, ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہاب ریاض. جو بھی کچھ ہے اس کو ایکسپیرینس تھا, وہ آؤٹ کر سکتا تھا. حفیظ صاحب ہیں بیٹسمین آپ کے, جب آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کو چوٹ لگ گئی ہے اور وہ نہیں کھیل سکتا, پاکستان کرکٹ بورڈ ایک پلیئر کو جو ہے
وہ بھیجوا نہیں سکتا تھا. اجی وہ جو ریٹائرمنٹ لے لی ہے, کیا ریٹائرمنٹ لے لی ہے؟ ون ڈے T20 نہیں کھیل رہے. پیسہ کمانے کے لیے اگر ایک سینئر پلیئر کو اگر آپ اسے کہتے ہیں یہ آپ کی نیشنل ڈیوٹی ہے اور آپ کو جانا پڑے گا, ہمارا مین پلیئر انجرڈ ہو گیا ہے, اس وقت وہ فل فلیج جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں تھا, اور جس طرح وہ رن کرتا ہوا آیا ہے, اسٹرانگ پلیئر تھا, نیٹ کھیلنے والا پلیئر تھا, کیوں نہیں اس کو انڈکٹ کیا گیا؟ آپ اس کو پریشر ڈالتے. پھر محمد عامر ہے یار, میں کہتا ہوں 4-5 اوور کے یہ سپیل کر رہے ہیں, 4-5 اوور اگر وہ دن میں 20 اوور بھی کر لیتا, کیا وہ سپیل نہیں کر سکتا؟ یہ ان کا فرض بنتا ہے کرکٹرز کا, اپنے ملک کی عزت, یہ عزت ہے. ہم پوری دنیا میں رسوا ہوئے ہیں, پاکستان کا نام بدنام کیا ہے انہوں نے کرکٹ کا. ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ایک میچ ہارتے ہیں وہاں پہ قتل و غارت پہ بات پہنچ جاتی ہے, جلسے جلوس نکل آتے ہیں, اس کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے, یہاں یہ دانت نکال رہے ہیں. یار یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ آپ اپنے ملک کو, تو کہتے ہیں کہ میرا مینجمنٹ سے مسئلہ ہے, میں نہیں کھیلوں گا. اب یہ مینجمنٹ سے مسئلہ ہے تو مینجمنٹ کیا ہے جو اس کو سیٹ نہیں کر سکتی, اس سچویشن کو, اس پرابلم کو؟ آپ کا کام ہے, اگر آپ بیٹھ کے جاب کر رہے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لڑکوں کو اس کی پرابلم دیکھیں کیا ہے. کوئی کسی کے ساتھ تو رفٹ ہے نا کہ میں یہ نہیں کھیلوں گا, میں وہ نہیں کھیلوں گا, فلانا نہیں کھیلوں گا. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. پیسہ نہیں کما رہے, وہ کروڑ پتی بن گئے ہیں, لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے کوئی ان کے لیے نہیں کہ میں یہ کرکٹ نہیں کھیلوں گا, وہ نہیں کھیلوں گا. کیوں نہیں کھیلیں گے؟ یہ نہیں کھیلیں گے, ان کو فار لائف بین کر دیں. جہاں ہمارے بورڈ کو ضرورت ہے کرکٹر کی, یہ نیشنل ڈیوٹی ہے, اگر یہ پرفارم نہیں کرتے, دے ہیو نو رائٹ ٹو پلے اینی مور کرکٹ فار پاکستان. ان کو کھیلنا چاہیے, زبردستی کھلائیں ان کو. یہ تو اس طرح اگر ہر پلیئر اٹھ کے کہہ دے جی میں T20 ہے, مجھے پیسے مل رہے ہیں, میری پرفارمنس ہے, ایک کہہ دے میں ون ڈے کا پلیئر ہوں, 4 پلیئر کہہ دے میں ٹیسٹ کیا ہوں, تو ٹیم تو نہ پھر کوئی بنی ہے آپ کی. یہ تو اب مقصد یہ بورڈ کو یہ سوچنا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اتنا وہ پیسہ دے رہے ہیں, اتنے ہیوج اماؤنٹ آپ خرچ رہے ہیں, اور رزلٹ آپ کا 0 ہے. وائی؟ ابھی ہم آپ بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کی. آپ پچھلے 40-45 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ بھی فالو کرے. لاہور کی کرکٹ آپ نے بہت دیکھی ہے, باقی بھی شہروں کی دیکھی ہے. ایک ٹائم تھا کہ لاہور اور کراچی سے پاکستان ٹیم کی کریم آتی تھی, کہ لاہور کے بالرز ہوتے تھے یا بیٹسمین بھی ہوتے تھے, سلیم ملک یا وسیم اکرم جیسے بالرز بیٹسمین ہوتے تھے. کراچی سے شعیب محمد, آصف مصطفیٰ جیسے بھی پلیئرز ہوتے تھے. تو کیا وجہ کہ یہاں سے پلیئرز آنے بند ہو گئے, اور ایک مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک اسپیسیفک ایریا سے بہت سارے پلیئرز آنے لگ گئے ہیں؟ وہ میں نے لاسٹ انٹرویو میں آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی یہ ہے ایج فیکٹر. ایک آپ لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر آپ انڈر 16 پلیئر نکالتے ہیں, میکسیمم اس کی ایج جو ہے وہ 15.5 سال ہوگی, 15 سال ہوگی, 14.5 سال کا ہوگا, انڈر 16 کھیل رہا ہے. 14.5 سال کا بچہ یا 15 سال کا بچہ باؤنڈری سے گلوز میں تھرو نہیں کر سکتا. کسی بھی سینس میں آپ بات کر لیں, ایون گوروں کی بھی کر لیں, اگر اوریجنل ایج ہے. پاکستان میں بچے جو ہیں باؤنڈری سے تھرو کر رہے ہیں, انڈر 13 کے, انڈر 16 کے, اور پٹاخے بج رہے ہیں گلوز کے اندر وکٹ کیپر کے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ یہاں سے کھلا رہے ہیں ٹرائبل ایریا سے یا ادھر ادھر سے جن کو لے کے آتے ہیں آپ پلیئرز کو, وہ ایج میں زیادہ ہیں, پڑھے لکھے یہ ہوتے نہیں ہیں, یہ اپنا بے فارم بنا کے آ جاتے ہیں. اب آتا ہے رسٹ کا. اب رسٹ جو ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم آپ رسک کو چیک کر رہے ہیں تو وہ جی ہے 2-4 مہینے اوپر نیچے تو سمجھ آتی ہے, 2-4 سال اوپر نیچے ہو جائیں یہ تو پھر فورجری ہے. یہ تو کرکٹرز کے ساتھ بھی ظلم ہے جو جونیئرز آ رہے ہیں. اب جونیئر کے ساتھ ایک 16 سال کا بچہ کھیل رہا ہے اور دوسری طرف 22 سال کا بندہ ہے یا 15 سال کا بچہ کھیل رہا ہے, تو وہاں 22-23 سال کا بندہ بالنگ کر رہا ہے, اس نے کیا کھیلنا. یہ ابھی لاہور میں انڈر 16 کے ٹرائل ہوئے ہیں, وہاں کئی بالر اس طرح کے آئے ہوئے تھے. اب وہاں پہ کھڑے ہوئے جو بندے کوچیز ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک بچہ 14 سال یا 15 سال کا کھیل رہا ہے, تو وہاں پہ بالر آ کے وہ وقار سے بھی اور وسیم سے بھی تیز گیندیں کر رہے ہیں. یہ ان کی سینس, ان کی عقل نہیں کام کرتی کہ 15 سال کا بچہ اتنی تیز گیند نہیں کر سکتا. اب وہ ٹرائلوں پہ کھڑے کر رہے ہیں, وہاں بچوں کو گیندیں لگ رہی ہیں. کئی لڑکوں کو یہ لوکل جو ہمارے ٹرائل میں ان کو گیندیں لگی ہیں, کسی کے سر پہ لگی ہے, کسی کی انگلی توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا. یہ تو ظلم ہے, یہ کرکٹ تھوڑی ہے.
یہ تو جنگ کرا رہے ہیں اور اس پہ میرٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ بڑے بڑے لڑکے لے. اس طرح لاہور میں کیا ہوتا ہے, لاہور میں ہر ایک بندہ کسی کو جانتا ہے, وہ یار ہوتے وہ تو یہ اس دن پیدا ہوا تھا, اتنی عمر ہے, اس نے میٹرک تب کیا, یہ تو کالج میں پڑھتا ہے. تو یہاں پہ اور کراچی میں لڑکے آتے ہیں, زیادہ تر ایج کا فراڈ نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے یہ لڑکے اب پیچھے رہتے جا رہے ہیں. اور وہ آتے, اوہ بڑا اچھا بالر مل گیا, اس کو تو بس پاکستان کھلانا ہے, یہ بہت اچھا بیٹسمین مل گیا, اس کو تو ہم نے یہ کھلانا ہے. ابھی ایک پلیئر کھیلتے ہیں یہ کے پی کے کا, وہ پلیئر کا کیا نام ہے اس کا, یہ کارڈ نہیں وہ جو کافی عمر کے ہیں اور وہ آسٹریلیا بھی گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں مصباح کے اوپر ایلیگیشن لگا ہوا کہ مصباح کھلاتا ہے اس کو. افتخار. اب افتخار یہ ایج فیکٹر ہے کہ چھوٹی ڈومیسٹک کرکٹ میں پریشر کوئی نہیں ہے, بڑی کرکٹ میں کہاں گئی پرفارمنس سر, کوئی پرفارمنس نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ وجہ یہ ایج ہے. اب وہ بندہ جتنا مرضی کہے جی میں 22 سال کا ہوں, 25 سال کا ہوں, ہی مسٹ بی 32, 33, 34 ایئر. 34 سال کا بندہ نیا انڈکٹ اگر ہوا ہو وہ پرفارم نہیں کر سکتا, اس کے ریفلیکسز ہی وہ نہیں ہوں گے جو کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, سمجھ گی نا. تو یہ چیزیں ساری ہماری جو ہیں ڈبیکل ہے, جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا. میری ایک ایڈوائس ہے کہ جب ٹیم کے ساتھ آپ زیادہ لیکچر دینے والے بندے نہیں بھیجا کریں, یہ کھلی کرکٹ کھیلیں, بچے اپنے اون پہ کھیلیں, واپس آئیں انہیں کہیں بھائی آپ نے یہ کیا, یہ اپنا سارا سین دیکھ لیں, کیا چیز چھپی ہے, بال ٹو بال وہاں پہ ٹیپ ہو رہا ہے, میڈیا کے بندے آپ کے ہر چیز کو ٹیپ کر رہے ہیں, آپ کو اینالائز کر رہے ہیں, یہاں پہ اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے, اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے. آپ یہاں ہی بھائی آپ تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ کیا, آپ فارغ ہیں, اب آپ پرفارم ڈومیسٹک کرکٹ میں کریں, پھر آپ کو چانس دیں گے. ایک اور ایشو ہے, ویری گڈ کرکٹر شان مسعود. اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے, ایک لڑکا پچھلے 5-6 میچوں میں پرفارم نہیں کر رہا, آپ سے سوال ہے, اس کا ریسٹ نہیں بنتا, اس کا بیڈ پیچ آ گیا ہے, لا آف ایوریج اپلائی ہوتی ہے, ایک ورڈ ہے کرکٹ کے اندر لا آف ایوریج. آپ انگلینڈ میں سکور کر رہے ہیں, آپ کو 2-3 میچ انہوں نے دے دیے ہیں, آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا, اس کو بٹھا کے کسی اور کو اوپن کروا دیتے, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اب وہ اتنا انڈر پریشر چلا گیا ہوگا, اور میں آپ کو گارنٹیڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, گارنٹیڈ کہ نیکسٹ سیریز میں اس کو نہیں رکھیں گے وہ. اب وہاں پہ جہاں آپ گئے ہیں, اگر اس سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا تو اس کو ریسٹ دے دیتے, 2 میچ ریسٹ دے کے اس کو لاتے, وہ بہت پاورفل کم بیک کرتا. انسٹیڈ آف وہ ڈیمورلائز ہو گیا یار کہ کیچ بھی گر گئے اور پرفارم بھی نہیں ہوا. اسی پہ دیکھیں میں شان مسعود سے سوال کروں کہ ہمارے ساتھ یونس خان ایز اے بیٹنگ کوچ نہیں ہے, وہ پچھلی سیریز سے بھی ساتھ ہے جب سے شان مسعود نے 150 کی ہے, تو کیا وہ ٹور پہ یونس خان اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی تھوڑی سی اپنے آپ کو کر لو, اڈیپٹ کر لو کنڈیشن کے مطابق. ٹھیک ہے پریشر ہوتا ہے وسیم بھائی, 4 کیچز اس نے چھوڑ دیے, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ڈیمورلائز ہو گیا ہوگا, اب وہ اس کو سلیکٹ بھی نہیں کریں گے آگے کی سیریز کے لیے, تو اس پہ اب اس پہ بیٹنگ کوچ کی کتنی ذمہ داری آ جاتی ہے؟ دیکھیں میں پھر پہلے بھی یہ کئی دفعہ انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, ایک ٹیچر ہوتا ہے نا کلاس میں پڑھاتا ہے لڑکوں کا, کلاس میں لڑکا ٹاپ بھی کرتا ہے, اور ایک ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہ لاسٹ بینچر ہوتے تھے. تو ہماری گریسپنگ پاور یا ہمیں کتنا شوق تھا, یہ پک کرنے کی بات ہے کہ آپ یونس خان نے اندر جا کے بیٹنگ تو نہیں ان کو بتانی, یار سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یہ ایسے سکور کر لو, ایسے نکال لو. بیسیکلی ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کرکٹرز کے اندر اتنی پوٹینشیل نہیں ہے, ان کی ایک تو تعلیم نہیں ہے, ان کے برین نہیں کام کرتے. جن کے پاس تعلیم ہے وہ پرفارم پھر بھی کچھ کرتے جا رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ایجوکیشن سے انسان کا ایک تو دل جو ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, دوسرے آپ ایتھیکلی آپ پرفارم کرنے کی اپنے ملک کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایسے ہی مطلب محلہ لیمن ٹیم ہے, انجوائے ہو ہا کر کے واپس آ گئے ہیں, وہ یہ کرونا بھی انجوائے کیا, یا دنیا مر رہی ہے یہ ان کی انجوائمنٹ لگی ہوئی ہے, وہ جی ہم بڑے ڈپریس ہیں. مطلب بندہ کرونا میں, یار ساری دنیا میں کرونا, یہی ڈپریشن کا شکار ہو گئی پوری ٹیم. یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن کو بھی یہ بورڈ کو بڑا سٹرن ایکشن لینا پڑے گا. میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ بورڈ نہایت سٹرن ایکشن لے
تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں اچھی ٹیم بنے. اور یہ پھر میں ایک بات کہہ دوں, کوچ صرف بتا سکتا ہے, کوچ بلہ پکڑ کے اندر نہیں کھلانا, مصباح ہو یا یونس خان ہو. وقار یونس اگر بولنگ کوچ گیا ہے تو وقار یونس باہر تو بتا سکتا ہے یار یہاں گیند کرو. اگر یہ ڈفر ہیں وی ڈو اپولوجائز, تو پھر ایک بندہ مطلب بیک بینچر اس طرح ہم تھے, ہم ڈفر ہی تھے نا, وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے بینچ میں. جنہوں نے فرسٹ آنا ہے وہ کنسیو کر رہے ہیں, لے رہے ہیں اپنے ٹیچر سے, ہم وہ ہا کر کے اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہیں. تھرڈ ڈوینر ہم تھے. اسی طرح ہی آپ کے جو فرسٹ ڈویژن پلیئر ہیں, سیکنڈ ڈویژن پلیئر ہیں, تھرڈ ڈویژن پلیئر ہیں. یہ بورڈ کو چاہیے کہ جو آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, جو کوچنگ کر رہی ہیں, کہ ہم کن کو سلیکٹ کریں. بالکل. وسیم بھائی میرا لاسٹ کوشچن اب یہ ہے کہ مصباح, اب آج کل یہ نیوز چلی ہے کہ مصباح کو کوچنگ سے بھی سائڈ لائن کیا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ نیا کوچ ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی فارغ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ زیادتی نہیں ہے کرکٹ بورڈ کی کہ پہلے اس کو لے کے آئے ہیں, پھر اس کو اتھارٹی بھی دیا اور آہستہ آہستہ کر کے اسے لے رہے ہیں. یہ اس طرح تو پھر کوئی لوکل کرکٹر جو ہمارے یہاں کے کرکٹر وہ تو کوچنگ میں آئیں گے ہی نہیں پھر کبھی بھی پاکستان ٹیم. ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں یار, دیکھو یہ تو ہے انٹرنیشنل, ڈیبیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ایک سینس آف ہیومر بھی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ اپنی سینس کے ساتھ بات کرتے ہیں, یا آپ کہہ لیں سکس سینس آپ کی ہے. اب آسان ٹور آ گیا, پاکستان سوائل پہ ہونا ہے. اب پاکستان کے 2-3 ٹور اوپر تلے ہیں. اب آپ یہاں کوچ چینج کر کے فوراً لائیں گے, کیا ان کے چلتے میچ کے اندر انٹریکشن ہو جائے گی پلیئروں کے ساتھ؟ وہ کوچز جو ہیں دے نیڈ 5 to 6 months ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم آف دا کرکٹر, کہ ان کی کیا پرابلم ہے اور اس کو پرابلم کو کس طرح انہوں نے کور کرنا. ان کی تو مطلب آپ مصباح کو اٹھا دیں گے, اچھا جی گیری کرسٹن آ جاتے ہیں, یا کوئی ABC کوئی آ جاتا ہے, ڈویلیئر آ جاتا ہے, وہ کیا ایک دن میں ان کو گائیڈ کر دے گا, ٹیچ کر دے گا. گیری کرسٹن یا کرسٹن سے اب مصباح میں کیا فرق ہے؟ مصباح تو پھر بھی جدید ٹیکنالوجی سے بات کر رہا ہے. بات پھر وہی ہے کنسیونگ پاور, یہ کتنی جلدی کسی چیز کو اپنے برین میں لیتے ہیں, سیکھتے ہیں. اب ایک بندے کو سیکھنے کا ہی شوق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ دنیا جہاں کے کوچ لے آئیں یہاں پہ, یہ ایسے کچھ ہی ہونا ہے جب تک نیوٹرل ٹیم سلیکٹ نہیں ہوگی. عمران بھائی کو دیکھ لیں, وسیم اکرم کو دیکھ لیں, وقار کو دیکھ لیں, شعیب اختر کو دیکھ لیں, یہ بچے کی زبان پہ 4 نام ہیں. ان کا جب یہ بھاگتے تھے, ان کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ آپ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یار یہ کچھ بال پہ کر دے گا. جی, یہ ہر بال پہ لگتا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ کی ان بال میں بھاگتے ہوئے ردم, ان کے باڈی لینگویج ہی اتنی پتھیٹک ہے کہ وہ بندہ آؤٹ والا بال تو سوال نہیں پیدا ہو سکتا, یہ کر لیں. میں سے بھی ایڈ کروں گا, ابھی آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی, اب نسیم شاہ کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو لے کے آئے تھے, بہت فاسٹسٹ بالر ہے, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, لیکن جب وہ بال کر رہا تھا اس کی پیس ہی گری ہوئی ہے, اس کی باڈی لینگویج ہی گر جاتی تھی. ٹرو. بات یہ ہے کہ آپ لیجنڈ ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, نمبر 1 ہو گئی ہے. وہاں پہ پلیئر جو ہیں کسی کے 70 ٹیسٹ ہیں, کسی کے 80 ٹیسٹ ہیں, کسی کے 50 ٹیسٹ ہیں. اے بھائی جان جو ساڑھے بچہ لے کے گئے نے, ان کو یہ پکڑ سکتا ہے؟ وہاں پہ وہ بالر پکڑیں گے. اب یہ پھر انہوں نے جواب پتہ کیا اب دینا, وہ بالر آپ کو چاہیے کہ جو آؤٹ کرنے والے تو کم از کم ہوں. سپیڈ کو چاٹنا, سپیڈ سے کیا فرق پڑتا؟ سپیڈ آج کی کرکٹ کے اندر کوئی میٹر نہیں ہے, جتنی سپیڈ سے ہو اتنی سپیڈ سے شاٹ پڑتی ہے. بات یہ ہے گیند کھیلنا, سیم کیسے ہونا ہے, میں نے کہاں گیند پٹکنا ہے اور بیٹسمین نے کہاں پھنسنا ہے. آپ کی یہ ایکسرسائز ہی نہیں ہے بالرز کی کہ یار یہ پلیئر ہے, اب صرف آپ ویڈیو پہ بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسے جا رہا ہے, اس کو میں نے لاک کرنا ہے. یہ اب کرکٹ آ گئی ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں اٹس آلموسٹ سائنس کرکٹ, کہ آپ نے پلیئر یوں گیا, اس کو لاک کر دو, اس کا پاؤں آگے آ رہا ہے یا پیچھے بیک فٹ پہ کھیل رہا ہے تو میں اس کو کہاں اچھالا دوں گا. ہمارے پلیئر فرنٹ فٹ پہ کیسے کھیلتے ہیں, اندر والی لات ہلتی نہیں ہے, لات یہ فرنٹ فٹ پہ لے جاتے ہیں, والی مل گئی تو چوکا ہے, نہیں تو سلپ تو ہے نا. یہ آؤٹ ہونے کی وجہ ہے. پھر یہ جھٹکا دے کے کھیلتے ہیں, یہ بال کو بیٹ پہ لیٹ کھیلیں, بال بیٹ کے اوپر آئے اور اس کو ڈک کر دیں وہاں پہ. یہ ایسے جاتے ہیں یوں جھٹکا مار دیتے ہیں, جب جھٹکا مارتے ہیں ان کا سیم ہے اور وکٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, وہ گیند سلپ لگ جاتی ہے.
تو اب آپ میرا لاسٹ کوشچن اب آپ سے کمنٹ کرتے اس بات کو, کافی ہم نے آج بات کر لی اس پر, بڑا ڈیٹیل انالیسس کیا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو, کیونکہ اب ساؤتھ افریقہ سے سیریز ہے, پھر پی ایس ایل ہے, لوگ بھول جائیں گے اب اس کو, اب آگے کو دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہوا ہے یہ بہت ہمارے ساتھ سیریز میں بہت بڑا ڈیزاسٹر تھی یہ سیریز. ہر فرسٹ کلاس کرکٹر ٹیسٹ کرکٹر نہیں ہو سکتا. بالکل یہ آپ لکھ لیں. ابھی آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی ہے, یہ سب کہتے ہیں جی بڑے جی ہماری سلیکشن نیوٹرل پلیئر ہیں. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں ہر ٹیم میں آدھی سے زیادہ پرچیاں کھیلی ہیں, ہر ٹیم میں. یعنی کہ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ مومنٹم, وہ ردم ہی نہیں ہے. چلیں ایک اور سوال آپ سے پھر بن جاتا ہے, بلکہ پبلک سے سوال ہے, آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کا کیا لیول ہے کہ آپ کے پاکستان کے بالر جو انجرڈ ہو گئے ہیں, کیا نام ہے اس کا, فاسٹ بالر یار, حسن علی نے 100 کر دیے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے کرکٹ کا لیول دیکھ لیں. اوپر والی کرکٹ میں حسن علی سے 10 15 20 نہیں ہوتا, ڈومیسٹک کرکٹ میں وہ 100 کر گیا. بچ گئی ہیں جی, اچھا چلو جی بچ گئی. لوکل کرکٹ میں سب بچ جاتی ہیں, جب نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں بچتی؟ یہ ایک سوال ہے کہ ڈومیسٹک میں کیوں بچ جاتی ہیں. تو جب بڑی یار اسی طرح نہیں بالر ہوں گے نا, ذرا تھوڑے سے ذرا کلاس ہوگی ان کی, لائن لینتھ ان کا سیم ہوگا, اور اتنے کیوں نہیں بچتی ہیں؟ یہ 100 ہو گیا جی, اب وہ کم بیک کرے گا. ہاں اس کو رکھنا چاہیے, وہ ڈیزرو کرتا لڑکا, اس کو اللہ تندرستی دے. انجری اس کی ہو گئی ہے لیکن وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے. اب یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ وہ چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں, دیکھ لیں اس نے کیسے گیند کی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس طرح زیادتی نہ کریں, ان لڑکوں کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں.